اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ قوموں اور انبیاء کے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنا ہمارے لیے یا ہماری معلومات میں محض اضافے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان واقعات میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ قرآن مجید کے اگر ہم موضوعات کو دیکھیں، جس سے آج ہم جس کتاب سے دور ہو چکے ہیں، جس کو زیادہ سے زیادہ ہم صرف پڑھنے کی حد تک جو ہے اس کو اپناتے ہیں، سمجھنے کی طرف ہم نہیں آتے۔ قرآن مجید کے موضوعات کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 5 اعتبار سے تقسیم کیا ہے، اور اس میں ایک تقسیم کیا ہے؟ علم التذکیر بایام اللہ، جو سابقہ دور کے اندر واقعات پیش آئے ان کے ذریعے قرآن اپنے پڑھنے والوں کو نصیحت کرتا ہے، اور قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ان واقعات کے اوپر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ پیغمبر ہم آپ پر جو بھی قصہ بیان کرتے ہیں نا، رسولوں کے، خبروں کے اور ان کے واقعات کے جو بھی ہم قصے بیان کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں کہ ان کے اوپر بھی مشکلات اور آزمائشیں آئی ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے پاس یہ جو حق آیا ہے نا، اس میں نصیحت ہے اور عبرت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ ہے وہ واقعات کو بیان کرنے کا مقصد۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا اور فرعون کا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات عطا کی، اور اس کو اللہ نے قرآن مجید میں متعدد بار بیان کیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا کی، اے یہودیوں تمہیں نجات عطا کی، وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، تو اللہ نے اس کو بہت بڑا انعام قرار دیا پہلی کی زندگی غلامی میں، پھر اللہ نے ان کو آزادی عطا کی۔ محترم بھائیوں، اس مہینے کے اندر ہم نے بھی ایک قوم سے آزادی حاصل کی تھی، وہ قوم کہ جن کی عادات اور جن کا طریقہ ہے زندگی وہ فرعونیوں سے بڑا ملتا تھا۔ جس طرح فرعون اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کی دعوت دیتا، اور اسی طرح وہ قوم اللہ کے علاوہ بے شمار خداؤں کو ماننے والے اور پوجنے والے، گائے کو مقدس سمجھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس مہینے میں ہندوؤں جیسی قوم سے آزادی عطا کی کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان گنت خدا بنا رکھے ہیں۔ تو آج ہمیں اس آزادی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ تجدید عہد کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم باتوں کی حد تک اور شور شرابے کی حد تک اس کو خوشی کے انداز سے گزار دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کو پتا چلا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں۔ تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے تم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ بتانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمیں فرعون سے نجات عطا کی تھی، لہٰذا ہم جو ہے اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے طریقے پر چلنے کے تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، لہٰذا آپ نے بھی اس کے بعد سے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمارا اس ملک کو حاصل کرنے کے 2 ہی مقاصد تھے۔ بر صغیر کے وہ اکثریتی علاقے جہاں پر مسلمان اکثریت میں آباد ہیں، وہ علاقے ان کو ایک علیحدہ ریاست بنا کر مسلمانوں کے حوالے کیا جائے،
اچھا بھئی علیحدہ ریاست بنانی کیوں ہے؟ ہندوؤں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے انگریز جو ہے وہ بہترین ایک نظام کیا نہیں چلا رہے تھے؟ آپ کا یہ ریلوے سسٹم کس نے بنایا؟ نہروں کا نظام کس نے بنایا؟ کیا مسئلہ تھا آپ کو ان کے ساتھ؟ آپ چاہ کیا رہے تھے؟ کیا یہاں پر افسر شاہی کا نظام چلے گا؟ یہاں پر ہر محکمے کے اندر رشوت کے ذریعے کام کروائے جائیں گے؟ یہاں پر عوام کے اوپر گیس اور بجلی کے بلوں کے ذریعے ان کو مشکلات کا شکار کیا جائے گا؟ کیا یہ مقصد تھا؟ نہیں، بلکہ ہم نے کیا کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تحریک پاکستان کا ایک بنیادی سلوگن تھا کہ ہم نے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کرنا ہے اور طریقہ کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے۔ آج ہمارے سیاستدان اسی لیے ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کاش کہ ان عقل کے اندھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، دور صدیقی کا، دور فاروقی عثمانی کا، دور علوی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو نظام چل رہا تھا اس کی الف بے کا بھی پتہ ہوتا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی جب کوئی نعمت ملتی ہے، اگر ہم اس نعمت کی قدر نہ کریں تو وہ نعمت آپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ جب اس نعمت کی قدر نہ کی جائے تو وہ عذاب بن جاتی ہے، اور دلیل اس کی ایک واقعہ بھی ہے جو گزشتہ روز پیش آیا۔ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے نا، لیکن اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ جس اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کو اس اللہ کی فرما برداری کے اندر لگایا جائے، اس کی دینی تربیت کی جائے۔ لیکن کیا ہوا چند دن پہلے کہ ایک نجی ہاسپٹل کے مالک کو اس کے اپنے ہی بیٹے نے چند پیسوں کے لیے قتل کروا دیا۔ اب دیکھیے یہ اولاد اللہ کی نعمت، لیکن جب آپ کا مطمع نظر محض جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے تو پھر یہی آپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ شخص جو اپنا بہترین ادارہ چلا رہا تھا اور اس کی انکم میں تحاشا، چھوٹے ہوتے سے اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر آیا کرتا میٹنگوں کے اندر، اور اس کی خواہش کیا تھی کہ یہ میرا بیٹا میرے بعد میرا وارث بنے، اور وہی بیٹا اس کی جان کا دشمن بن گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اہل عقل کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اگر آپ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور ٹھیک پاکستان بننے کے 24 سال بعد ہمیں یہ واقعہ دیکھنا پڑا کہ ہمارا ملک دو لخت ہوا، اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا تھا کہ جس نظام کے لیے آپ نے اس ملک کو حاصل کیا اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کرو، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا۔ اور صرف ہمارے حکمران نہیں بلکہ ہماری عوام اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن مجید سورۃ الحج آیت نمبر 41 کو ذرا پڑھیے کہ ایک مسلم ریاست کے اندر حکمران کے کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جب ہم انہیں زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ ہر سال جشن یوم آزادی مناتے ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کو سبز اور سفید رنگ کا لباس خرید کر دیتے ہیں؟ کیا وہ صرف بیجز اور باجے خریدنے کے اندر اپنی رقم کو صرف کرتے ہیں، یا وہ اپنی موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر شاہراہوں کے اوپر رقص کرتے ہوئے موت کا ناچ ناچتے ہیں اور اپنی اور لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ کیا وہ یہ کام کرتے ہیں؟ میں نے بات کی کہ حکمران صرف ذمہ دار نہیں، ہماری عوام برابر کی ذمہ دار ہے۔ جہاں پر ہمارا اختیار تھا ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ پڑھیے سورۃ الحج کی اس آیت کو، اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ زمین میں اقتدار دیتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہمارے حکمرانوں نے یہ کام کر لیا؟ نہ حکمرانوں نے کیا، اور جہاں پر عوام اپنے طور پر کر سکتی تھی اس نے بھی نہیں کیا۔ پڑھیے موطا امام مالک حدیث کی باقاعدہ پہلی کتاب جو لکھی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ریاست مدینہ کے حکمران جب گورنروں کو خط لکھتے تو کیا کہتے؟ کیا لکھتے؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حافظها وحافظ علیها حافظ دینہ۔ لوگوں اور میرے مقرر کردہ نمائندوں،
تمہارے امور میں سے سب سے اہمیت والا جو معاملہ ہے وہ میرے نزدیک نماز کا ہے. تم میں سے کون نماز کی حفاظت کرتا ہے؟ اور لکھتے کہ جو اس کی حفاظت کرے، اس کی محافظت کرے تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. وَمَنْ ضَيَّعَهَا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، فَهُوَ لِسِوَاهَا، وہ اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس میں تو زیادہ معاملات کے اندر سستی برتنے والا ہوگا. سب سے پہلے نماز. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے جشن آزادی منانے والوں کو کیا فکر ہوگی، میری نمازیں جا رہی ہیں اور ہم کون ہیں؟ وطن کے ساتھ محبت کرنے والے. تو یہ پہلی ذمہ داری حکمرانوں کی یہ ہے کہ نماز کا نظام قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. کیوں جی آج ہمارے ہاں کتنے ٹیکس لگائے گئے ماضی میں، اور کیا ان ٹیکسوں کے اندر کمی ہو رہی ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے؟ سوال ہے نا، ٹیکسوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے کہ کمی ہو رہی ہے؟ کرتے جائیں اضافہ، لیکن یاد رکھیے جب تک زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کرتے حکومتی ریاستی سطح پر، نہ آپ IMF کے چنگل سے نکل سکتے ہیں، نہ ورلڈ بینک کے آپ آزادی حاصل کر سکتے ہیں. ہر سال آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بجٹ پیش ہوگا، لیکن یہ بجٹ آپ کے MNAs نہیں بلکہ یہ بجٹ IMF پیش کرے گا. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. تیسری اور چوتھی ذمہ داری ایک اسلامک اسٹیٹ کی نیکی کا حکم، برائی سے روکنا. لوگوں کو غلط کاموں سے روکنا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا. کہنے کو ہم مسلمان، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی پنجاب حکومت کی طرف سے مقابلہ تعلیمی اداروں میں کیا کروایا جا رہا ہے؟ گانوں کے اوپر، میوزک کے اوپر، اور بڑی اس میں چھلانگ ماری کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کہ جی یہ موسیقی جو ہے نا یہ انڈین گانوں کی نہیں ہونی چاہیے، یہ پاکستانی گانوں کی ہونی چاہیے. بھئی بڑا تم نے تیر مار لیا، کیا تمہیں میرے نبی کا یہ فرمان یاد نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے اس چیز کو حلال کر لیا جائے گا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ریاستی سطح کے اوپر ان چیزوں کا انعقاد اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ کے مترادف. اور پھر ہماری عوام آپ دیکھیں نا، آج اسلام آباد کے اندر، لاہور و کراچی کے اندر سڑکوں پر لوگ نکل رہے ہیں. کس لیے نکل رہے ہیں؟ کیا اللہ کے دین کے لیے نکل رہے ہیں؟ نہیں، پیسوں کے لیے. پیسوں کے لیے کہ ہمارے جیبوں سے ہر مہینے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ بجلی کی مد میں لے لیا جاتا ہے. پیسوں کی اتنی فکر ہے، لیکن جو پچھلے 77 سال سے دین کے ساتھ کیا اس کے لیے ہم کتنا کلک لے، کتنا ہم نے آواز کو اٹھایا. شریعت کا جو بڑا مقصد ہے نا وہ لوگوں کے دین کی حفاظت کرنا سب سے پہلے، اس کے بعد مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عقل کی حفاظت. یہ 5 بڑے مقاصد ہیں. سب سے اہم دین کی حفاظت ہے. لیکن جب دین کے تحفظ کے لیے ہم نے نکلے تو پھر یہ جو ہر مہینے ہمارے گھروں کے اندر یہ جو پرچے آتے ہیں نا بل کی صورت میں، واللہ یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. جب ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا تو پھر چکھو اس عذاب کو. اور دلیل اس کی سورۃ النحل کو پڑھ لیجئے، آخر سے پہلے والا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ بیان کرتا ہے مثال ایک بستی کی. کیا تھا؟ بڑی پرامن تھی، بڑی مطمئن تھی، معاشی طور پر بڑی مستحکم تھی، لیکن اس نے کام کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر ڈالی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو بھوک کا بھی مزہ چکھایا، خوف کا بھی مزہ چکھایا. اور یہ کیوں ہوا؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس وجہ سے جو ان کے اعمال تھے. تو آئیے من حیث القوم ہم اس مہینے کے اندر اس عہد کی تجدید کریں کہ ہم اپنے طور پر، چاہے میں اپنے گھر کے اندر ہوں، میں اپنے گھر کا حکمران اور پرائم منسٹر ہوں، ہم اپنے طور پر جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ذرے ذرے سے صحرا بنتا ہے. وگرنہ اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان نونیوں کافیوں سے، ان کھلاڑیوں انصافیوں سے، ان بلاولوں زرداریوں سے کہ یہ آ کر ہمارے اس نظام کو بدلیں گے، تو محترم بھائیو یہ محض خوش فہمی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.